درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 200 مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی جمعہ کا دن جو ہے نا، یہ بڑے کمال کا دن ہے. ہم لوگوں نے جمعے کی اہمیت سمجھی نہیں ہے. اگر جمعے کی اہمیت سمجھ آ جائے نا، آپ ذرا یوں سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بات کا ذکر آ جائے، صرف ذکر آ جائے، تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں نا، آج تک دنیا میں کیا بات ہوتی ہے کہ بھئی قرآن میں کس خاتون کا ذکر آیا ہے؟ ایک ہی خاتون ہے. کون سی خاتون ہے؟ بی بی مریم کا ذکر آیا. قرآن میں ایک ہی مہینے کا ذکر آیا. کون سے مہینے کا؟ رمضان کا ذکر آیا. اب سمجھیے، ذکر آ جائے تو بڑی بات ہے، مگر جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ قرآن پاک میں اس دن کی اہمیت بیان کرنے کے لیے صرف ذکر نہیں آیا. قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی گئی. اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعے کو حج ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ 70 حج کے برابر ہے. جو بھی جمعے کو نیکی کریں گے نا، ملٹی پلائی بائی 70. کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہم کاروبار میں کیا کرتے ہیں؟ اسکیم لگتی ہے 50% ڈسکاؤنٹ، 30% ڈسکاؤنٹ. لوگ زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں. یار ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، آفر لگی ہوئی ہے، بائی ون گیٹ ون فری، ایک لو دوسرا فری. لوگ سردی کے اندر گرمی کا سامان، گرمی میں سردی کا سامان خرید لیتے ہیں. بندہ کہ یار گرمیاں پڑ رہی ہیں، جیکٹ لے آئے. بھائی وہ سستا مل رہا تھا نا، 50% ڈسکاؤنٹ تھا، ایک پر ایک فری تھا، کام آ جائے گا، چلو لے لیتے ہیں. تو کمال ہے، دماغ چلتا ہے دنیا کے معاملات میں. تو یہ اسکیم تو ہر ہفتے ہے. ہر ہفتے جمعے کے دن ایک نیکی کرو تو 70 نیکیاں ملتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سچ بتاؤ. جمعے کے دن میں کہتا ہوں، جمعے کے دن تو تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے. تلاوت بھی کریں، درود بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، صدقہ بھی دیں ہیں. بلکہ چلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو میرے لیے بھی مغفرت کا باعث ہو سکتا ہے، بن جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا، جو جمعہ کے دن 5 کام کر لے، جمعہ کے دن 5 کام کر لے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. سچی بات یہ کہ بن دیکھا سودا کر لینا چاہیے کہ واقعی جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر جو بھی 5 کاموں میں کر گزروں گا، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ہاں، لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے آپ کا، فکر نہ کریں. 5 کام کون سے ہیں؟ آقا فرماتے جو جمعہ کے دن روزہ رکھے، جمعے کی نماز پڑھے، نکاح میں شرکت کرے، کسی مریض کی عیادت کرے، کسی جنازے میں شرکت کرے. اگر یہ 5 کام کوئی جمعہ کے دن کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا، اب شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے نا. اب کوئی کہے گا یار یہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا یہ کام، ایک دن میں 5 چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں اس کو ایک اور انداز میں اگر بیان کر دوں کہ کوئی جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے تو اس کو بغدادی مسجد والوں کی طرف سے 5 لاکھ روپے ملیں گے. اب بتائیں، اب ہو جائے گا؟ ارے کیوں نہیں ہوگا بھائی، پورے عارف والا میں ڈھونڈ لیں گے، نکاح بھی ڈھونڈ لیں گے، جنازہ بھی. بڑے عارف والا چھوڑے، پاک پتن جانا پڑا ادھر بھی چلے جائیں گے. 5 لاکھ روپے 5 کام کرنے پر. ہم ایسے لوگ ہیں. میرے نبی فرما رہے ہیں جنت واجب ہو جاتی ہے. تو کیا زندگی میں ایک جمعہ ایسا نہیں کر سکتے ہم پلان کر کے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں جمعے کو کہیں نکاح کی دعوت ہوتی ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، الحمدللہ ایک پریکٹس کی ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ کبھی کبھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار جمعے کے دن مجھے نکاح میں شرکت کرنی. بندہ کہ یار روزہ میں رکھ لیتا ہوں، جمعے کی نماز تو پڑھوں گا ہی، نکاح میں شرکت، 3 کام تو ہو گئے. مریض ڈھونڈنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمارے گھروں میں مریض ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں نا، پھر کیوں نہ نیکیاں کرنی چاہیے؟ اور ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کو ایسے ہی نیکیوں کا شوق تھا. کچھ لوگوں کو کام کاج اور کاروبار اور دنیا کا شوق ہے، انہیں نیکیوں کا کیسا شوق تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی پتہ چلتا تھا نا کہ فلاں کام میں اتنی بڑی ثواب ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، کیسے لپک کر اس نیکی کو لیتے تھے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کر گئے تو وہاں پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں والے سے کہا کہ اپنا کنواں ہمیں دے دو، وقف کر دو مسلمانوں کے لیے،
اس کنویں کے بدلے مجھ سے جنت کا کنواں لے لو. اب کیسی شاندار آفر تھی, مگر اس بندے نے وہ آفر قبول نہیں کی. کہتا حضور میرے بچے ہیں, میرا روزگار اسی سے ہے, تو میں معذرت خواہ ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا. اچھا, حالانکہ وہ جنت خرید چکے ہیں نبی پاک سے, پہلے ہی نبی پاک سے جنت کی بشارت لے چکے ہیں, مگر نیکی اور چاہیے نا. جیسے ہمیں مال اور چاہیے, ہمیں مرتبہ اور چاہیے, ہمیں شہرت, اور ہمارا اس سے جی نہیں بھرتا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کنویں والے کے پاس پہنچ گئے. جتنی قیمت مانگی اس نے, اس کو وہ قیمت دی اور کنویں خرید لیا. اب نبی پاک سے آ کر عرض کرتے ہیں حضور جو آفر اس کنویں والے کو دی تھی وہ میرے لیے بھی ہے. آقا نے فرمایا عثمان یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور نبی پاک سے جنت کا کنواں لے لیا. یہ سمجھنا ہے, جس دن نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کی لالچ پیدا ہو گئی نا کہ یار میں نے اور نیکیاں کرنی ہے, میں نے اور نیکیاں کرنی, کیونکہ یاد رکھیے گا مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکیں گے. جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, پھر 2 رکعت پڑھنے کے لیے بندہ ترسے گا, ایک بار سبحان اللہ کہنے کے لیے بندہ ترسے گا. آج موقع ہے, سانسیں ہیں تو نیکیاں کر لیجئے. ہمارے اسلاف کتنا ذکر اور کتنی نیکی کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں, مگر آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک دن آپ نائی کے پاس گئے بال ترشوانے. جب مونچھیں کاٹنے کا وقت آیا تو نائی کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, آپ ذکر کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے, میں آپ کی مونچھیں تراشوں گا تو کہیں ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اصل میں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جتنی نیکیاں کرنی ہے نا وہ زندگی میں کرنی ہے, اور بہت تھوڑی زندگی ہے, پتہ نہیں کب سانسیں بند ہو جائیں. لیکن ہمارا ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے. ہم صبح